بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5 تنوین کے بارے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں، یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ دو زبر والی تنوین کے ساتھ کہیں کہیں الف اور یا لکھا ہوتا ہے، جوڑ میں پڑھیں گے یا رواں میں، یعنی ہم اس الف اور یا کو کب پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جوڑ یا جوڑ و رواں میں نہیں پڑھا جاتا۔ سوال یہ ہے کہ را کے اوپر دو زبر یا دو پیش والی تنوین ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دو زبر اور دو پیش ہوں تو را کو پر پڑھیں گے۔ را کے نیچے دو زیر والی تنوین ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ را کے نیچے دو زیر والی تنوین ہو تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ اب یہ ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر دو زبر والی تنوین ہو تو وقف میں کیا کریں گے؟ جیسے یہ کلمے کا آخری حرف ہے، اب اگر ہم وقف کرنا چاہیں قرآن پاک میں اس حرف پر تو وقف میں کیسے کریں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر دو زبر والی تنوین ہو تو وقف میں الف مدہ سے بدل دیں گے، جیسے آبادن، وقفن، آبادا۔ اسی طریقے سے کلمے کے آخری حرف پر دو زیر یا دو پیش والی تنوین ہو تو وقف میں کیا کریں گے؟ تو کلمے کے آخری حرف پر دو زیر یا دو پیش والی تنوین ہو وقف میں گرا دیں گے اور کلمے کا آخری حرف ساکن ہو جائے گا، جیسے کابدن، طبقن، وقفن کبد، وقفن طبق، بیدم۔ ایسے کلمے کے آخری حرف پر گول تا ہو تو وقف میں کیا کریں گے؟ تو کلمے کے آخری حرف پر گول تا ہو تو وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے، جیسے دیاتن، وقفن، دیا۔